مسجد ہے کہ مسجد سے نمازیں جو کھڑے ہونا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے نمازیں کرنا چاہیے۔ امام مسجد ہم ترتیب کرے، ہم 6 فٹ سے کھڑا کرے، پھر اس کو عمل نہیں کرے گا خود خلاف کارروائی۔ دوسرے نمبر پہ میں گیا عمل سے مسلمان درجہ کر دینا چاہیے، خالی فرش پہ نماز اور جمعے کو پہلے یا بعد بچنا نہ آئے گا، یہ مطلب ہے بیان اعتکاف گھر میں نہیں کرے، مسجد اعتکاف۔ اچھا اگر میں گیا یہاں گلوں کے تھی گلوں کا بہت ساری لیکن چاہتے ہیں ہم دسیں یہاں کے عمل تھی نہ کیتا اسی مسجد بند کرنے دے اہل ہو سکتے، اسی مسجد بند کر سکتے ہیں اگر تھی عمل نہ کریں۔ اصل دراصل گل یہ ہے پہلے بارو بارو روک دے بارو بارو 5 بندے ہم تو زیادہ بندے اندر نہ جانا، 50 سال والے بھی نہ جانا، بچے بھی نہ جانا، بہت کوشش کی کہ رکھیں 5 بندے تو زیادہ بلکہ انہاں مساجد کا انہوں نے بارو کالے لاتے تھے فوج نے پورا صحیح بارو کو ہوتی بھی ہے ہوں بڑا ہے اندر پہلے ہم پہلے ہوں اندر آ گئے انہوں نے کیا بالکل قسم بند کر نہیں سکتے کیونکہ سارا ملک اسلامی ہے، اسی مسلمان ہیں، ہمیں نہ دے صحیح تے اللہ کے گھر کی بند کر دی۔ انہوں نے کیا ایک طریقہ لا لیے یہ آپ ہی بند ہو جائے۔ انہوں نے کہا اسی انہوں نے شک لازم کر دینے ہیں یہ 6 فٹ کے کھڑومن یہ نہ کھڑونا کوئی نہیں اسی بند کر دی سکتے۔ یہ مسلمان ہے کہ نہ کھڑونا کوئی نہیں، یہ نہ کدے نہ کدے ملاونا ہے کیونکہ شریف نہ بھی میں ہے یہ نہ کدے نہ کدے ملاونا ہے اسی لاؤنا ہے جیسے تو ہدایت کی دی ہے کہ نمازیاں 6 فٹ کے کھڑونا ہے کھڑوتے نہیں ہو لہذا ہم اسی مسجد کو تالا پلانے بس اسی اور 3 لحاظ نال دین وچ مداخلت ناندی بن گئی۔ نمبر 1 اللہ کے گھر وچ مداخلت، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی جابر حکومت آئیاں، جنہ کچھ بھی ظلم و ستم آیا انہاں دا باہر باہر اللہ کے گھر نال کسی بھی یہ ظلم نہیں کیتا۔ جنہ ظالم بادشاہ ہے اللہ کے گھر تو نہ پابندیاں عید نہیں کی۔ سب تو پہلی نہ دی وچ مداخلت ہے مسجد وچ یہ آخا جی 6 فٹ تے پڑھو مسجد مداخلت کی تھی۔ پھر دوسری مداخلت نماز وچ اور پاسے تھوڑے منڈی تے جانا منڈیاں دا رخ کرنا شاپنگ سینٹر ہے ان کا رخ کرنا بینک کا رخ کرنا اور تھوڑے ضرور مسجد والے پاسے آنا ہے۔ ٹھیک ہے اجازت دے دیتی ہے کہ مسجد نماز پڑھو تھی ہوں چھڑ دینا عوام سے ٹھیک ہے جنہیں چاہن دل کھول کے اللہ کی عبادت کرن اسی اجازت دے دیتی ہر گھر سے مسجد کو ہی داخل کیا جاتا ہے، نشانہ مسجد بنایا جاتا ہے نہ منڈی نشانہ اتنے بندے جمع کوئی نہیں اتنے مسجد بھی زیادہ اتنے تعداد میں جمع ہے۔ شاپنگ سینٹر جاتے دیکھ لو بینک جاتے دیکھ لو جناب منڈیاں کا حال دیکھ لو اتنے لوگ نہیں کرتے پہ ہر گھر سے مسجد چلو ہے بنال کا نہ پڑھو 6 فٹ کا فاصلہ۔ نمبر 1 والی مسجد مداخلت اللہ کے گھر میں مداخلت کی تھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر تے نماز میں مداخلت کی تھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر تے جماعت میں مداخلت کی تھی یہ جماعت اس انداز نال کرائی جائے یہ سارے جرم نے۔ پولیس جڑا یہ ایجنڈا انہوں نے پیش کیتا ہے کہ 6 فٹ تے کھڑو یہ وجہ اور سارے مفتی علیہ کلام نے بھی کہتے ہیں بھائی یہ اضطراری حالت ہے مجبوری ہے چونکہ چنانکہ بھئی حکومت نے آرڈر دے دیتا ہے لہذا اسی کو تسلیم کر لیا ہے مجبور ہیں اس طرح کے چنا کے کر کے نا
تے وہ بھی جناب ادھر بہانے کر کے کہتے اسی مجبور ہے، اسی کی کر سکتے ہیں، اسی مجبوراً اے ایجنڈا قبول کیتا ہے، اضطراری حالت ہے، یعنی اسی مجبور ہے۔ شریعت اس چیز نو مجبوری نہیں آخری، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ایک دین کے خلاف اور حدیث کے خلاف ایک ایجنڈا ہے۔ اور حدیث کیڑی کی مخالفت ہے؟ جڑی حدیث متواتر ہے۔ ایک خبر وحد ہوتی ہے، ایک خبر مشہورہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خبر متواترہ۔ لیکن سب تو اعلیٰ قسم کی جڑی حدیث ہے انہوں بولتے ہیں خبر متواترہ، جنہوں کو جھٹلا سکتا ہی نہیں۔ یہ حدیث متواترہ کی مخالفت کرتے یہ ایجنڈا بنایا گیا ہے کہ چھے پڑھتے کھڑو وہ نال نہ کھڑو۔ وہ کیڑی حدیث ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اغوا، کہ بیماری ایک بھی دوے نو نہیں لگتی، ایک بھی دوے نو بیماری نہیں لگتی۔ ایک شیر پڑھتا جڑا فاصلہ آکھا جا رہی ہے یا عمل کروایا جا رہی ہے، صرف ان کی وجہ یہی بنائی جا رہی ہے اگر ناگر پڑھوان گے ایک کی بیماری دوسرے نو لگ جاسی۔ اس چیز نو رکھ دے کے انہوں نے کہا چھے پڑھتے پڑھو ہو، یہ مجبوری نہیں ہے، حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ حدیث کی خلاف ورزی کر کے یہود و نصارا کو خوش کرنے واسطے یہ ایجنڈا پیش کیا گیا کہ چھے پڑھتے پڑھو ہو۔ انشاءاللہ وضاحت اگر وقت ملا تو میں وضاحت کراں گا۔ حدیث کی روشنی نل کے محدود فرامین سب کیا ہیں، لیکن پہلی سے کہنے تک میں تفصیل کر لوا۔ اگر پہلے بھی میں جدو دا کرونا دا مسئلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ سے آگاہی دے رہے ہیں، ہر علماء سے آگاہی دے رہے ہیں کہ بیماری خود میں نہیں لگتی، مسئلہ چاہو ذکر بند نہ کرو، ہر جمعے کی آگاہی دینے ہیں۔ لیکن آج کچھ تفصیل نہ اس مسئلے پہ جڑا کہتے ہیں بیماری ایک خود میں لگ جاسی، اس مسئلے تے انشاءاللہ پہلے تفصیل گفتگو کر دے، پھر صف والے مسئلے تے بھی انشاءاللہ موقع ہویا وقت ہویا تو پھر صف والے مسئلے تے بھی قرآن پاک اور حدیث کی روشنی سے اللہ کر سکے۔ اے بھی فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ لکھن والے نے امام اہل سنت فرمانا ہے شمع رشاد کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت اشراف امام احمد رضا کا فاضل بھائی رحمت اللہ علیہ۔ ایریا جلدہ نے جناب تی، انہیں جلدہ کتنی نے بھائی تی، اے جلد نمبر ہے 24، جلد نمبر ہے 24۔ آپ نے پورا رسالہ لکھا اسے گا، آج کچھ مذہبی سکالر بھی پیڑیاں تے بیٹھے حدیثہ پہ پیش کرتے ہیں محبوب نے کیتا، فلاں نے کیتا، محبوب نے کیتا، آج وہ ساری حدیثہ پیش کرتے انہوں کا مطلب اور مفہوم انشاءاللہ واضح کریں گے اس فتاوی کے حوالے نہ۔ سب کو پہلی حدیث پر سماعت فرماؤ، تاریخ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا المجذوم کما یتقی الاسد، کہ جزام والے مریض تو ایویں بچو جویں تو شیر تو بچ لے ہو، جنہیں کوئی جزام کا مرض ہوئے ان دے تو ایویں بچو جویں شیر تو بچ لے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم تو ایویں بچو جویں شیر تو بچ لے ہو۔ اے علامہ ابن جریر نے حدیث پاک نقل فرمایا، اے دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا صاحب الجذام کما یتقی السبع اذا حبط وادیا فاهبطوا غیرہ۔ طبقات ابن سعد میں حدیث پاک موجود ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جذام والے تو ایویں بچو جویں درندے تو بچ لے ہو۔ اگر ایک وادی تے اترے تو تسی دوسری وادی تے اترو۔ اے تیسری حدیث ہے۔ چوتھی حدیث سماعت فرماؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم المجذوم بینک و بینہ قدر رمح، پر جدو تسی جزامی نال گل کرو
تے تواڈے تے دے درمیان ایک نیزے دا یا دو نیزیاں دا فاصلہ ہوے۔ پنجویں حدیث پاک سماعت فرماؤ، فرمایا لا تدیم النظر الی المجذومین، فرمایا جدو تواڈے سامنے جزام تے مرض والا کوئی شخص آ جاوے تو اون دے چہرے تے نظراں جڑیاں نہ ٹکاؤ زیادہ دیر نظراں لا کے انہوں نہ دیکھو۔ اور ایک روایت فرمایا لا تہدوا النظر الی المجذومین، فرمایا مجذومیاں دے چہرے تے دیکھو ہی نہ۔ پنجویں حدیث پاک ہے لا تدیم النظر الی المجذومین اذا کلمتموہ فلیکن بینکم وبینہ قدر رمح، فرمایا جدو تسی مجذومی تواڈے سامنے آ جاوے اونتے چہرے تے نظر بھی نہ ٹکاؤ زیادہ دیر، اور جدو تسی گل کرنی ہوے تے تواڈے تو دے درمیان ایک نیزے دا فاصلہ ہوے۔ اے پنجویں حدیث ہے جی۔ چھویں حدیث، ایک وفد ثقیف قبیلہ ثقیفہ جڑی طارق جمیل نے بھی چینل تے بیٹھ کے حدیث پیش کی ہے اور یہ ثابت کرنے واسطے پیش کی ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، لہذا ہاتھ نہ ملایا جاوے، گھر میں نمازاں پڑھیاں جاویں، جماعت تے نہ جو ہے بندہ جاوے۔ اے حدیث جڑی ہن میں پیش کرا لگا انہیں چینل تے بیٹھے ہی حدیث پیش کی ہے، ایندا جواب ہی انشاءاللہ پیش کراں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ ثقیف میں ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی۔ اس جماعت میں ایک شخص آیا جنہوں جزام کا مرض لگویا ہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیاں دی بیعت ہاتھ نہ لئی، جدو وہ جزام والا آیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جا، لوٹ جا۔ کیوں لوٹ جا؟ فرمایا فقط بایعناک، اسی تیری بیعت زبانی لے لئیے، اتھائیوں واپس ہٹ جا۔ جدو بیعت کرن واسطے باقیاں نوں ہاتھ نال بیعت لئی، یہ تو جزام کا مرض ہے، فرمایا تو نہیں، فرمایا واپس چلا جا، تیری اسی بیعت زبانی لے لئیے۔ یہی حدیث طارق جمیل نے پیش کرتے ایک چینل تے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی شخص نال ہاتھ نہیں ملایا، کی مطلب سی کہ بھی بیماری لگ جاسی، اس وجہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا دور ہی فرما دیتا تیری بیعت ہو گئی، اسی زبانی تیری بیعت لے لئیے، لہذا تو واپس چلا جا۔ اے حدیثہ ذہن چ رکھی اور انشاءاللہ جواب دینا ساری حدیثہ دا پھر میں دیوا گا۔ اور یہ چھویں حدیث ہے۔ ستویں حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک مجذوم شخص آیا، جنوں جزام دا مرض آیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انس اے بچھونا جڑا نا اکٹھا کر دیو، کہ نہیں اے اتے پیر نہ رکھ دے، سونا جڑا ہے کٹا کر دیو، ایک نہیں پیر نہ رکھ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچھونے نو کٹھا کر دیتا۔ یہ تو پتہ لگتا ہے بیماری تو لگتی ہے، بس کپڑے نال بھی اڑ جاتی بیماری۔ اٹھویں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر وادی عثمان تو ہویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی نال گزر جاؤ، تو سواریاں تیز کر لو، جلدی گزر جاؤ۔ اور نال ارشاد فرمایا ان کان شیء من الداعی یعطی فہو ھذا، اگر کوئی بیماری اڑتے لگ سکتی ہوتی کہ فرمایا جزام دا مرض ہے، اڑتے لگ سکتی، اگر کوئی بیماری اڑتے لگتی ہوتی کہ فرمایا جزام والی بیماری اڑتے لگ سکتی۔ یہ ہوئی 8 حدیث۔ 9ویں حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو کعبہ کا طواف کر رہی ہے، کعبہ کا طواف کر رہی ہے اور جزام دا انہوں مرض لگا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی فرمایا یا امت اللہ لا تؤذی الناس لو جلست فی بیتی، فرمایا اللہ دی لونڈی، اللہ دی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ دے، گھرے بیٹھ جا۔ وہ جزام دا پاسی طواف کعبہ کر رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ تو گھرے بیٹھ جا، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ 10ویں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بولو حضرت معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ جزام کے مریض سن تے آپ نے فرمایا کہ تسی میرے ایک نیزہ دور کرو آپ انہوں نے ایک نیزہ دور بٹھایا اے 10 حدیثہ سن جنہاں وچ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید صراحتاً تو نہیں ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ محبوب نے یا عمر فاروق نے اس طرح کیتا ہے کہ شاید بیماری آگے جڑا لگ جاتی اس وجہ تو کیتا گیا ہے سارا کام یہ ثابت ہوتا ہے مفہوماً صراحتاً گل نہیں ہے لیکن ہوں اس کا جواب بھی سنو کہ یہ ساری حدیثوں کا جواب امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے بارے سارا کچھ فرمایا اور بیعت بھی نہیں لئی زبانی فرما دیتا کہ تو واپس چلا جاتے ہی بیعت ہو گئی ان کا جواب نمبر 1 سنو آپ فرماتے ہیں کی وجہ یہ سی کہ حاضرین اس غلامنا اس وجہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ بھی نہیں وہ حقیر نہ سمجھنے دوروں فرما دیتا کہ تیری بیعت اسی زبانی لے لے واپس چلا جا ان کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری لگ جاوے ہاں ایک وجہ کی سی فرمایا تاکہ جڑے مجلس سے موجود ہیں کہ نہیں یہ تو حقارہ دی نظر نہ دیکھا اس وجہ دوری فرما دیتا کہ تسی واپس چلے جاؤ آگے نہ ہو دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھئی اس وجہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیتا کہ تسی آگاہ نہ ہو کہ کہیں واپس چلے جب پاڑی بیعت اسی زبانی لے رہی ایدی وجہ یہ ہے کہ جدو محفل آگا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی جڑے لوگ موجود سن وہ انہوں حقیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو اللہ سمجھتے اے وجہ پسندی اے جڑی یہ بڑی بیماری سخت بیماری آئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بچاون واسطے وجہ پسندی تو فرمایا میرے غلامہ ایک بھی واپس چلا جا کے نہ آ تیسری وجہ کیا فرماتے ہیں کہ مریض نو مجمع وچ کیوں نہیں بلایا اس وجہ تو ان کا خیال کر دو پہلے خیال کیتا ہے مجمع والےاں دا کہ مجمع والے تے یہ نو جڑا حقیر سمجھتے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے کہ او جو پسندی والی مرض وچ مبتلا نہ ہو جاویں اے اس جزام والی نال بھی گھنی سخت ہے جو بندہ اپنے آپ کو اعلی سمجھے دوسرے کو حقیر سمجھے اے بڑی بڑی بیماری ہے اے انہاں دا محفل والے دا لحاظ کرتے ہوئے محبوب نے ان کو اگے بلایا نہیں تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا بھی لحاظ کیتا کیوں اس وجہ تو نہیں بلایا کہ تاکہ جدو محفل چاہن گے نا باقی لوگ سارے چین نال لیں سارے آرام نال لیں وہ بندہ بیماری جو مبتلا ہے ہو سکتا ہے دعا نو ویکھتے اللہ دی تقدیر تے شکوہ نہ پیدا ہو جاوے دل دے وچ کہ اللہ انہاں نوں تو کچھ نہیں بیماری نہیں لائی مینوں لا لیتی ہے کہ تقدیر الہی تے شکوہ پیدا نہ ہو جاوے اس وجہ تو محبوب نے صحابی دی حالت رحمت کرتے ہوئے فرمایا میرے غلام تو آگاہ آئی نہ تاکہ کہیں واپس چلا جائے یہ مطلب نہیں سی بیماری اٹھتے لگ جاوے ہاں ان دے حال تے رحمت کرتے ہوئے محبوب نے فرمایا کہ تو واپس چلا جا باقی آرام سے تو دیکھیں گا تینوں بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے تیرے دل شکوہ شکایت پیدا ہو جاوے اللہ کی تقدیر تے کہ اللہ تو میں نے بیماری لائی ہے انہوں نے تو سارے آرام نال جیتے پے ہیں اس وجہ تو محبوب نے حالت رحمت کرتے ہوئے فرمایا تیری بیعت زبانی ہوگی واپس چلا جا اور پنجواں جواب اس کا ارشاد فرمایا ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جڑا بندہ نواں بیماری سے مبتلا ہوئے نا جڑا عزت والا وجاہت والا مجمع ہوتا ہے نا ان دے وچوں جامنا بڑا شرم محسوس کرتا ہے آر محسوس کرتا ہے تے مجمع دا پھر کتنا عزت والا جتے محبوب موجود ہوئے محبوب صحابہ جلیل القدر موجود ہوئے اس تو عزت والا تو مجمع ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب نے فرمایا جڑا دنا بندہ ہوتا ہے نا کوئی جو مجمع وچ جڑا بیمار بندہ بیماری سے مبتلا بندہ ہوتا ہے کوئی جو مجمع وچ جاون اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہے فرمایا تاکہ اسی شرم میں آمن بھی نہ دے دور فرما دیتے ہیں تو اگر آئے اس وجہ تو فرمایا میرے غلامہ تیری بیعت زبانی ہو گئی اگر تو نہ اور چھواں جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب نے بیعت کیوں نہیں کی تھی فرمایا ممکن ہے ان دے ہاتھاں چ رطوبت نکلتی پئی تا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجی لوٹ جائے کہیں واپس
تیری بیعت زوالی ہو گئی، یہ کہاں فرمایا ہے کیونکہ اندر تو خون نکلا بھی ہوئے بیماری کی وجہ تو اس میں فرمایا تو واپس چلا جا۔ لہذا یہ مطلب نہیں کہ بیماری ایک دی تمہیں لگ دی ہے کہاں محبوب نے ساری گلہ فرمائیاں، اے نہیں یہ چھین جوابات اشارت فرمائے نے، پر اے احتمال بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے کہاں محبوب نے فرمایا واپس لوٹ جا تیری بیعت ہو گئی۔ لہذا اس حدیث میں کوئی سامنے رکھتے آکے کہ محبوب نے بیعت نہیں کی تھی کیونکہ چنانکہ لہذا بیماری گڑتے لگ دی ہے، کہاں محبوب نے بیعت نہیں کی تھی واپس فرما دیتا۔ امام اہل سنت خاصوصاً جڑے سنی علماء ہے یا سنی مفتیان اکرام انہوں نے امام اہل سنت کا فتویٰ پڑھنا چاہیے ہے۔ پورے 2 رسالے آپ نے لکھے نے، ایک ادھی حدیث نہیں 10 حدیثاں پہلے جمع کیتیاں نے جن دے وچ جزامی تو بچن دیاں گلاں نے، پھر انہاں دا جواب ہی اشارت فرمایا ہے، جواب ہی دیتا کہ دا مطلب ہے، دا مطلب ہے۔ لہذا ایسی ایک حدیث بھی نہیں جن دے وچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہوئے کہ ایک دی بیماری تمہیں لگ جا سکے، نہ لگن والیاں حدیثیں متواتر ہے، وہ زیادہ حدیث ہیں، ایک دی بیماری تمہیں نہیں لگتی، ایک حدیث بھی یہ نہیں موجود کہ جن وچ محبوب نے صراحت کیتی ہوئے کہ ایک دی بیماری تمہیں لگ جاسی، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اے جڑے جزامی والی حدیث ہے مفہوم کٹا گیا ہے، صراحتاً کوئی لفظ ہے کہ جزامی تو بچو، ابو نال فرمایا ہوگا کہ جزام والی بیماری تمہیں لگ جاسی، صراحت نہیں ہے، مفہوماً کٹا گیا تے جڑیاں بچن جے بیماری ایک دی دوے نوں نہیں لگتی وہ صراحتاً حدیث ہیں اور حدیث متواترہ نہیں۔ اور ایک حدیث آئیاں جن دے وچ جزامی تو بچن دا فرمایا گیا کہ ان دا جواب ہی اسی دیتا کہ کیوں فرمایا گیا ان دی وجوہات۔ اور آپ دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کی تے صحابہ کرام دا کی عمل سی، تاکہ گل بالکل کھل کے واضح آ جاوے، سامنے ہو جاوے بھئی الزام والی حدیثاں جڑیاں نے وہ صرف احتیاط کا ہم کچھ وجوہات ہی بنا دے، کچھ احتمالات ہی بنا دے، ان کا یہ مطلب نہیں ہر ایک کی بیماری دوے نو لگتی ہے۔ کیوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جزامی نو فرمایا، کی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھا ثقتاً باللہ توکلاً علی اللہ، اللہ سے اعتماد سے بھروسہ کر دو یا کھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ دے، خود ہاتھ جزامی کا پکڑ دے پیالے وچ پایا، فرمایا تو کھا، اللہ تے اعتماد رکھ، اللہ تے بھروسہ رکھ تے کھا ساڈے نال۔ اور اگر بچن والی گل ہوندی ایک دی بیماری دوے نوں لگدی تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاکت وچ کدی بھی نہ پا دے، کہ اللہ دا فرمانے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت وچ نہ پاؤ، رب دا فرمان نہیں ہوئے تے محبوب پھر بھی ہلاکت وچ پاون، اے کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ محبوب ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک دی بیماری دوے نوں لگدی نہیں ہے، تا محبوب نے خود ہاتھ پکڑ کے فرمایا قل ثقتاً باللہ توکلاً علی اللہ، اللہ تے بھروسہ رکھ کے اللہ تے اعتماد رکھ کے کھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کا خود عمل ہے۔ پتا چلا جزام والی حدیث سب کچھ اعتمادات بناتے ہیں، ورنہ بیماری ایک دی بیمار لگتی نہیں، لہذا 6 فٹ کا فاصلہ جس بنا سے یعنی کیتا جا رہی ہے کہ 6 فٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، بیماری ایک دی دوے نوں لگ جاتی، ثابت ہو گیا فیصلہ ہونا غلط ہے۔ حدیث آخری پہ یہ بیماری ایک دی دوے نوں لگتی نہیں، جڑی بنیاد بنائی گئی اج اس شرک دی کہ 6 فٹ پہ کھڑوتا جاوے وہ بنیاد ہی غلط ہے، وہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو محبوب کا عمل ہے۔ اور صحابہ کرام کا عمل کہ صحابہ کا کی عمل سے اس حوالے کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلے حضرت محیدین کو آقا ایک نیزہ میرے کو دور بہو، ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر دی پئی کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی گھر پہ جا لوگوں کو تکلیف نہ دے، اور انہاں دا عمل دیکھیے کہ عمل کی ہے جی تو پتہ چل جس کو حدیثہ پہلے بھی آئیاں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اے بعد آئیاں نے بعد العمل ہو رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کولو حضرت محی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ
دے سامنے پانی پیش کیتا گیا. پانی جو پیش کیتا گیا تو سب تو پہلے وہ پانی حضرت محیط نے پیتا. یہ نانو جزام دا مرض لگ ہویا سب تو پہلے انہوں نے پیتا. پھر پانی پیش کیتا عمر فاروق خود پیتے جنہوں مرض لگ ہویا محیط انہوں دا ناسی انہیں پانی پیتا پیتے پیش کیتا عمر فاروق نو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جتو انہوں منہ رکھا ہے اتھوں رکھ دے پیتا ہے. اور اگر بیماری لگتی ہوتی ایک تو دوے نو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ہلاکت کدے بھی نہ پا دے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل دستا کیا ہے کہ بیماری ایک سی دوے نو اڑ کے لگتی نہیں. فرمایا کہ گلاس نو ہاتھ بھی لگے برتن جڑے نال پیتا نو ہاتھ بھی لگے پھر منہ بھی لگا پیتا بھی سے جھوٹا بھی ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور عمر فاروق کے ہاتھ لگے ہاتھ کھانا بیماری چمڑی نہیں. پھر جھوٹا پیوڑ کھاونا بیماری چمڑی نہیں. پھر جیڑی جگہ تو محیط نے منہ رکھا سی رکھ کے پیتا آیا اسی جگہ تو بھی عمر فاروق نے منہ رکھ کے پانی نوش فرمایا ہے. ثابت کر دیتا کہ بیماری ایک دن لگتی نہیں ہے. اور وہ صحابی جڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ وچ آیا وقت ثقیف دے وچ کہ آقا علیہ السلام نے دور فرمایا رجی لوٹ جا فقط بایعنا کا اسی تیری بیعت زبانی لے لی اللہ دور واپس چلا جا. محبوب نے ہاتھ نہیں ملایا وہی شخص ابو بکر صدیق کی بارگاہ چلا. وہی شخص وہ محبوب نے کیوں نہیں واپس لٹایا ان کی وجوہات میں بیان کر دیا. وہی شخص جدو آیا ابو بکر صدیق کی بارگاہ وچ وقت ثقیف والا آدمی جدو جزام دا مرض لگ ہویا کوئی جدو ابو بکر صدیق کی بارگاہ چ آیا تے آپ نے کی فرمایا جعل ابو بکر یدعو موضع یدہ فیاکل مما یاکل منہ المجنون. فرمایا جدو کھانا پیش کیتا گیا نا تے جتو اس بندے نے لقمہ چاہیا وہ تھائیوں لقمہ ابو بکر نے چاہ کے کھاتا. جیڑا بندہ جزام دا مرض آیا محبوب نے بیعت نہیں کی کہ واپس لٹایا وہی بندہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ چ آیا. ابو بکر صدیق کے سامنے کھانا پیش ہویا اس بندے نے لقمہ چاہیا کہ ابو بکر صدیق نے آسو پاسو نہیں چاہیا اور یہ توڑ کرن واسطے کہ بیماری ایک دی دوے نو نہیں لگدی وہ غلط ہے تہاڈا رد کر دیتا. اوتھوں ہی گرا چاہیا اوتھوں ہی لقمہ چاہیا. ابو بکر صدیق نے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گرا چاہتے آپ نے تناول فرمایا ثابت کر دیتا ایمان والیو بیماری ایک تو دوے نو اڑ کے لگدی نہیں تقدیر الہی نال لگدی ہے جے لگ سی جے تو لگے کہ تقدیر الہی نال لگے گی. ایک محبوب کا عمل بھی سامنے آ گیا عمر فاروق کا عمل بھی سامنے آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا عمل بھی سامنے آ گیا. اور سنیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو یہی حدیث پیش کی دی گئی آپ کے سامنے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد. فرمایا مجذوم والے مریض تو انہیں بچو جنہیں شیر تو درندے تو بچتے ہو. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا محبوب نے یہ تا فرمایا ہے لا عدوى بیماری ایک دوسرے میں نہیں ہے. اے حدیث غلط ہے. آپ نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہے میں نہیں سنی حدیث. فرمایا تو میں سنا ہے کہ بیماری محبوب نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حمقا. فرمایا بیماری ایک دوسرے میں لگدی نہیں ہے تو میں سنا ہے لیکن اے میں نہیں سنا. پتہ چلا عائشہ کا عقیدہ بھی یہی ہے بیماری ایک دوسرے میں لگدی نہیں. اور سنیے حضرت علی شیخ اللہ رضی اللہ تعالی آپ کو جو ایک سوال کیتا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی کو فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے فرمایا لا عدوى بیماری ایک دن لگتی. اس سارے خلفائے راشدین کا بھی عمل اور محبوب کا بھی عمل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا بھی فرمان کہ بیماری ایک دن لگتی نہیں.
باقی رہ گیا کہ جزام والی حدیث آئیاں وہ حدیثاں منسوخ ہیں یا وہ حدیثاں نے انہاں دی سندہ ضعیف ہے اور جڑی بیماری نہ لگن والی حدیث ہے یہ حدیث متواترہ ہے حدیث متواترہ اس حدیث کو آکھدے ہیں حدیث کی کچھ قسمیں ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے خبر واحد ایک ہوندی ہے خبر مشہورہ ایک ہوندی ہے خبر متواترہ خبر واحد ہوندی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے روایت کی وہ دیکھو پھر اکی ایک نے روایت کی پھر وہ دیکھو اکی ایک نے روایت کی تھی وہ جلدی ساڈے تے اپڑی اس کو آکھدے نے خبر واحد ایک ہوتا ہے خبر مشہورہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ محبوب کو ایک صحابی نے روایت کی ہے لیکن آگا اون دے کو جماعت روایت کرے پھر آگا جماعت اور جماعت سلسلہ چلدا ساڈے تے اپڑے وہ حدیث ہوتی ہے مشہورہ تے حدیث متواترہ اور حدیث ہوتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت پوری روایت کرے ایک ادا نہیں پوری جماعت روایت کرے تے جماعت بھی ایڈی بڑی ہوے جنہاں دا جھوٹ تے اتفاق محال ہوے تے جھوٹ تے متفق ہو سکدا ہی نہیں ایڈی بڑی جماعت جیڑی حدیث روایت کرے اس حدیث نو آکھدے نے حدیث متواترہ تے جیڑی حدیث ہے نا بیماری نہیں لگتی اپنی تو حدیث متواترہ ہے حدیث واحد بھی نہیں ہے مشہورہ بھی نہیں ہے متواترہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دی بیماری دوے نو لگدی نہیں ہے باقی رہ گیا جڑی محبوب نے بیعت نہیں کی تھی جزامی نو واپس لٹایا ان دی وجوہات کہ محبوب ان دے رحم کر دو یا کہ آ کے پریشان نہ ہو جاوے کہ باقی تے چین ہے چین نہیں بیماری لگی ہوئی ہے تقدیر الہی تے شکایت نہ آ جاوے دل وچ یا اے جدوں آئے گا تے اسی وجہت مجمع وچ آون بندہ جو شرمندگی محسوس کردا ہے بیماری والا اونوں بچاون واسطے یا مجمع عالیاں نوں بچاون واسطے کہ کتے یہ انہوں حقیر سمجھتے اپنے آپ اچھا نہ سمجھ رہا تا واپس لٹا دیتا ہے ایندا یہ مطلب نہیں سی کہ بیماری ایک دوسرے نوں لگ جائے یہ وجوہات ہیں باقی تقریباً 32 حدیثاں امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف ہے ثابت کیتا ہے فرمایا بیماری اڑتے لگدی نہیں ہے اور باقی رہ گیا جڑی حدیثاں جو ثابت ہوتا ہے کہ جزام والے مریض تو بچو یا جزام والے مریض کے نیڑے نہ جاؤ ان کے اتنے زیادہ دور رہو دو سے دور رہو گل کرو تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ جڑی آج موجودہ دور میں پیش کرتے عوام کو گمراہ کیتا جا رہی ہے دین تو دور کیتا جا رہی ہے ہٹایا جا رہی ہے ان حدیثاں کا آپ پہلے نمبر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حدیثاں کچھ ایسیاں نے جنہاں دی سند بالکل صحیح ہے بالکل سند صحیح ہے دوسرے نمبر کیا فرماتے ہیں یہ حدیثاں جڑیاں نے یہ منسوخ ہو گئی اور ایک صرف امام اہل سنت کی گل نہیں عمدۃ القاری سراج صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں یہ حدیثاں جڑیاں جزام والی حدیثاں ہیں نا جن وچ فرمایا گیا کہ جزامی تو بچو جزامی تو یہ بچو جن میں شیر تو بچ ہو اگر ایک وادی چ اترے تو دوسری وادی پہ اترو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی تھی جزامی دی یہ ساری حدیث عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں حدیثاں منسوخ ہو گئی ایک پہلے حکم سی بعد وچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ثابت کیتا اور خلفائے راشدین دے عمل کو بھی ثابت ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوگی بیماری ایک تو دوسرے نوں لگدی نہیں ہے یہ ساری وجوہات امام اہل سنت نے یہ ذکر فرمائیاں ہیں خصوصاً باقیاں دی گل نہیں کرتے اسی جڑے ساڈے سنی علماء ہیں یا سنی مفتیان کرام ہیں کم از کم انہاں نوں تو مطالعہ کرنا چاہیے اسی تو منن والے ہیں نا امام اہل سنت نوں سر دا تاج بننے آ نا تو انہوں نے 2 رسالے لکھے نے ایک رسالہ نہیں 2 رسالے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 ہے 2 رسالے اس گل تے لکھے نے فرمایا بیماری ایک دی دوے نوں لگدی نہیں سنیت مینوں ملا ہے چلو باقیاں تو اسی چھڑیے نا سنیاں نوں تو چاہیے ہاں نا کم از کم مطالعہ کر لیتے تھوڑا جہا پڑھتا لیتے نا گھرے بہ تے جناب پڑھنا تو ہے کوئی نہ مطالعہ کرنا کوئی نہیں بس فتوے جاری کر دینے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا فرمایا بچو جناب ایک حدیث نو لے کے اسی فتویٰ دے دیئے یا لوگوں مسئلہ کو دور کر دیئے ایک گل بندی نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساڑی رحمہ کئی کرتا ہے کہ کسی صورت میں بھی مسئلہ تو بھی چھاڑ سکتے نہیں لہذا جس بنیاد پہ ایک فیصلہ کیتا گیا کہ 6 فٹ تے ایک نمازی تو 6 فٹ کا فاصلہ ہوئے
یہ حکومت کے وقت کے طرفوں یہ آرڈر ہے، ان کی بنیاد کی سی بلا، ان کی بنیاد یہ ہے کہ نیڑے نیڑے بھروسے تے بیماری ایک دی دوسرے لگ سی، اے بنیاد بنا کے فیصلہ کیتا گیا بے نیڑے نیڑے کھڑوے نہیں نہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے کھڑوے تے ثابت ہو گیا بیماری ایک دی دوسرے لگدی نہیں، پتہ چلا انہاں دا فیصلہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث یہ آخری بیماری لگتی نہیں، جو بیماری نہیں لگتی بھاوے کندھے نال کندھا ملائی رکھن، ہاتھ نال ہاتھ ملاون، کٹھا کھاون، کٹھا پیون، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیماری لگتی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ بھئی یہ پھر منع کیوں کیتا گیا ہے؟ یہ وجوہات ہے، یہ صرف اور صرف کچھ تون والی حدیثاں نے نا یہ بعد وہ پیش کر دیتے ہیں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی جگہ تے تون پھیلا ہوئے اتنے کوئی جاوے نا تے اتنے کوئی بھجے نا، تو یہ حدیث پیش کرے۔ اس حدیث کا بھی جواب پیش کیتا گیا، محدثین نے فرمایا ایک کمزور اعتقاد والے واسطے جڑے نا اجے تک کمزور اسلام وچ پکے نہیں ہوئے، وہ جدوں تے چلے جان گے لگنی تے بیماری اللہ دی تقدیر نال ہے۔ شیطان بڑا تیز ہے، بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، انہیں بس وسا پا دینا ہے۔ اے تو نہ جاندا تے لگی نا، تو تے بھی ہے تے تاں تینوں بیماری لگی ہے، اے بس وسا شیطان دے وچ پا دیتا تو تقدیر الہی کو بھول جاوے۔ تو اس گل تے پکا کر لے عقیدہ کہ میں تے گیا تے بیماری لگی ہے تے ایویں جڑا تو بھج پوے تو بیماری تو جاوے بچ، اللہ دی تقدیر نال بچنا آیا تے اودے ذہن شیطان پھر بڑا تیز ہے، بس وسا پا دے لیا آکھیا ویکھ تو تے رمیاں تے بیماری لگ جاوے او تو نس ہے بھج آیا تے بیماری تو بچ نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا جڑے کمزور اعتقاد والے نے او اتھیوں جڑے رہ گئے اتھے رہن تو نکلے نہ تے دوسرے جڑے اتھے جاویں نہ، جن دا اعتقاد پکا ہے جی ابو بکر صدیق ہے یا عمر فاروق ہے یا عائشہ صدیقہ ہے، تو فرمایا نال کھواویں نہیں صحیح، نال کھواویں نہیں صحیح، جیڑی جگہ تو لقمہ او چاویں بیمار اتھوں لقمہ چاہتے کھاون، جتھوں لا کے پانی پیون اتھوں پی لون، کیوں انہاں دا اعتقاد رب دی تقدیر سے پکا ہے، رب دی تقدیر سے پکا ہے کہ جدوں بھی بیماری لگنی ہے ایک دی دوے نوں کدے بھی نہیں لگے گی، رب دی تقدیر نہ لگے گی، رب دی تقدیر نہ لگے گی۔ یہ آج تفسیر کا مسئلہ اسی واضح کر دیتا ہے حدیث کی روشنی نال کہ اج تو بعد جڑا تو جزام والی حدیث پیش کرے یا قول والی حدیث پیش کرے تے کم از کم اتنا تو قول نہ یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے نال نو کھوایا ہے، حدیث تے لفظ یاد نہیں مفہوم تا یاد رکھو، فرمایا محبوب نے نال کھوایا ہے انہوں۔ ابو بکر صدیق نے جڑی جگہ تو جزام والے مریض نے لقمہ چکا سی تو پوتر چکتے کھاتا ہے، عمر فاروق نے جڑی جگہ تو جزام والے مریض نے منہ لاتے پانی پیتا سی اتوں عمر فاروق کو لاتے پیتا ہے، یہ حدیثاں کہڑے پاسے جان گئیاں پھر زیادہ سادہ عقیدہ مان لو، ساڈی گل مان لو، جڑی حدیثاں وچ بچن دا فرمایا گیا ہاں او جندا او مطلب نہیں کہ بیماری اڑتے لگدی ہے، ان کا مطلب ہے کمزور اعتقاد عالم سمجھاون واسطے آیا، جنہاں دے اعتقاد پکا جا بھی سکدے نے اوتھے تے آ بھی سکدے نے، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے کہ گل ثابت ہے کہ بیماری ایک دی دوے نوں لگدی نہیں، لہذا جیڑی گل انہاں بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیتا کہ 6 فٹ دا وچوں فرق رکھا جاوے وہ بنیاد ہی بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ باقی رہ گیا بھئی صفحہ دی ترتیب کی ہونی چاہیے، بھی آج آگے 6 فٹ دا فاصلہ کر کے کھڑو بھی صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پر پوچھئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی رحمائی کی میں فرمائی کہ اسی صفحہ دی ترتیب کی رکھنی صفحہ کی میں بنانی ہے، صحیح بخاری شریف ہے، حدیث پاک ہے 723، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفو صفوفکم فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصَّفُوفِ، صفحہ سیدھیاں کر لو، صفحہ سیدھیاں کر لو، درست کر لو صفحہ، کیوں؟ فرمایا مسلم کے لفظ بن اتمام الصلاۃ، فرمایا نماز دے مکمل کرنا جو صفحہ بھی شامل ہے، جڑا چاہتا ہے ایک ہے اتمام صلاۃ نماز نے مکمل کرنا، ایک ہے غیر اتمام صلاۃ نماز نے مکمل نہ کرنا، معلوم فرماتے ہیں جڑا چاہتا ہے
نماز کو صحیح طریقے مکمل ادا کرنا. فرمایا سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ. فرمایا پھر صفوں سیدھا کرے, صفوں درست کرے. تو فرمایا ہوں سمجھے کہ میں نماز مکمل ادا کر رہی ہوں. اگر صفا سیدھیاں درست نہیں تو پھر سمجھو نماز انہیں مکمل ادا نہیں ہوئی, غیر مکمل نماز ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے میں صفوں کی ترتیب بھی شامل ہے. صحیح بخاری ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. فرمایا صفوں کی درستگی نماز قائم کرنے میں شامل ہے. جنہیں رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز قائم تب ہوسی فرمایا جو صفوں میں سیدھیاں کیتیاں جیسے. اگر صفوں کی ترتیب اگے پیچھے کی گئی, صفا سیدھیاں نہ کیتیاں گیا, پھر رب کے فرمان تے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس فرمان تے عمل نہیں ہوئے گا. عمل تا ہوسی کہ جدا صفا کی ترتیب بھی سیدھی رکھی جائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے. کوئی آ سکتا ہے کہ صفا سیدھیاں تو مراد ہے ایک لائن کھڑو بھی ہے باویں کوئی فاصلہ وہاں بھی ہوے. اے لائن چ آ سکتی ہے نا, جڑے کیڑے کڈن والے ہوندے نا بڑے کر لیتے ہیں. وچ تے آیا سب صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف, بے صفا سیدھیاں کرو. سیدھے تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا بے لائن سیدھے کھڑو وہ فاصلہ باویں چھ پڑتا ہوگا, لائن جی بولتے ہیں نا. اس گل نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک ہے 725 صحیح بخاری 725 نمبر حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں کر لو, صفا درست کرو. کیوں؟ فإنی اراکم من وراء ظہری, تو میں انہیں دیکھدا جویں سامنے دیکھدا نا انہیں پیچھے نہیں دیکھدا پیاں. اے موجودہ صحابہ کرام کو کتاب نہیں ہے, صرف ایک روایت فرض انی لأراکم من وراء بعدی. فرمایا قیامت ہی دیکھدا پیاں, قیامت ہی دیکھدا پیاں. جنہاں نے کنڈو پیچھے بھی کسی کا لحاظ کرنا چاہیے, وہ فرماتے ہیں کنڈو پیچھے بھی میرا لحاظ کریا ہے, صفا سیدھیاں رکھ گیا, میں تمہیں ویکھدا پیاں. ویکھدا پیاں میں تمہیں یہ نہ سمجھا ہے کہ میں صرف صحابہ نوں تے ویکھدا رہی ہاں تے تسی میری نظر وچ نہیں ہو. انی لأراکم من وراء بعدی, فرمایا قیامت ہی ویکھدا پیاں. لہذا صفا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں رکھ گیا ہے, صفا سیدھیاں رکھا ہے. جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم لاگو کیتا اور صحابہ کا کیا عمل سے. صحیح بخاری ہے کانا احدنا یلزق منقبہ بمنقب صاحبہ, کانا یلزق ماضی استمراری ہے. کانا جو مظاہرہ ہوتا ہے نا یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. ہن اپاں کی پتہ, اپاں انگلش پڑھن والے ہیں نا, اپاں کے دین والے پاسے آ گیا تو پتہ چل جائے نا, پتہ اولاد کو پڑھائی اے بی سی ہے نا, قرآن کو دور کیتا ہے. آج پتہ نہیں لگتا کہ سانو کی کہہ رہے ہیں. ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے جے ہمیشہ جڑا کام کیتا جاوے, ہمیشہ نال. جو محبوب نے فرمایا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں کرو, درست کرو. تے صحابہ فرماتے ہیں کانا احدنا یلزق, فرمایا ساڈے ایک کی تو نہیں سارے غلاماں دا ہمیشہ ہمیشہ عمل ہو گیا کہ اپنے ساتھی کے کندھے نال کندھا ملا لیتا ہے. سارے ساتھیوں کے عمل ہے من قبل صاحب ہی, فرمایا اپنے ساتھی کے کندھے دے نال کندھا ملا لیتا. اس کے بعد پیچھے پڑدا یا پڑدا یا انچدا فاصلہ نہیں رکھدا یا بلکہ کندھے دے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوندے سن. صحیح بخاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ترتیب کے بارے بہت سخت وعیدات بھی آئی ہیں اور بہت خوشخبریاں بھی ہیں. یہ صحیح بخاری کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں صحابہ کی ترتیب اس صحابہ کو درست کرو, یہ اتمام صلاۃ ہے, نماز کا مکمل کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے, صحابہ کی ترتیب درست کرنا. اور ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہوں یہ چاہتا ہے نا ان کا منہ ابو تو بجائے مدرو ہو جائے اور صحابہ جی میں مرضی کی رہے. وہ ساری گل نہیں,
اسی محبوب کا فرمان انہوں سنانے جڑا مننا نہ ہے، جڑا بندہ یہ چند ہے میرا منہ اگو کی بجائے مغرور ہو جائے، کھدی والے پاس پھیر جائے میرا منہ، اور صفا سینیاں نہ کرے گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے غلاموں کو بڑی ترکیب نال سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سینیاں فرما دیا، صفا سینیاں فرما دے، روزانہ ترتیب نال محبوب روزانہ صفا سینیاں کروا دیا۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہوں گل انہاں دی سمجھ آ گئی، ہوں گل سمجھ آ گئی، گل سمجھ گئے کہ خود صفا سینیاں کر لیں گے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے امتحان بھی لگنا چاہیے، پہلے سکھایا، سکھاون تو بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لگنا چاہیے کہ آیا گل سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قریب آ کے تکبیر آکی جاتی، قریب آ تکبیر آکی جاتی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کی دیکھا؟ فرعا رجلا بادیا صدرہ من الصف، ایک بندے دا ایک صحابی دا سینہ تھوڑا جا کے نکلو ہے، باقی سارے لڑے سیدھے سیدھے کھڑتے ہیں، صرف ایک صحابی دا سینہ تھوڑا جا کے نکلو ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لا تصبن صفوفکم، یا صفا سینیاں کر دو، یا اولا یخالفن اللہ، یا اللہ تواڈے تے عذاب لے آوے۔ صفا سینیاں کر دو یا اللہ تواڈے تے عذاب لے آوے، اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، چاہتے ہو تواڈا منہ اگوں دی بجائے مغرور ہو جاوے۔ صفا سینیاں کرنیاں نہیں یا چہرے بدلاونے نے۔ اگر آج کوئی کہے کچھ نہیں ہوتا جی چھ فٹ کا فاصل ہو جائے تو کوئی گل نہیں، ہو جاتی نماز، چونکہ چناکے کر کے آگے ہو جاتی نماز، کوئی گل نہیں جی، ہو گیا تھا کچھ نہیں ہوتا، جتنے مرضی کو کھڑو جاوے۔ حدیث نو نہ مننے والا بندہ یہ پھر اللہ چاہے تو چہرے بدل سکتا جے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اب حدیث پڑھن واسطے دمشق تشریف لے گئے، جدوں کہ گئے نا جڑے محدث جو حدیث پڑھن واسطے گئے ہم، وہ چہرے تے کپڑا پا کے حدیث پڑھا دے، چہرے تے کپڑا پا کے حدیث پڑھا دے، آپ حدیث پڑھ دے رہے۔ ایک دن دل وچ خواہش ہے کہ کہندے ہو گے استاد کو حدیث پڑھ دے ہویا تے اج تے چہرہ ہی نہیں دیکھا، خواہش ظاہر کیتی کہ استاد جی چہرہ تو دکھاؤ نہیں، چہرہ دکھاؤ۔ تے جدوں استاد نے چہرے تو کپڑا ہٹایا کی ویکھدے نے کھوتے والا چہرہ بنا ہے، سنو ہر انسان کا ہے چہرہ کھوتے والا ہے۔ امام نووی رحمۃ نے پوچھا ساری یہ وجہ کی ہے، تسی کا حدیث پڑھانے والے محدث ہو؟ تو محدث ہے فرمان لگے محمود ایک فرمان میں پڑھا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا امام تو پہلے سر سجدے تو چاہ لے او دے واسطے فرمایا اللہ تعالی ان کا چہرہ کھوتے ورگا کر دے سی۔ میں کہ کدو ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں حدیث نو حقیقت سمجھتے یار کچھ دے پہلے سر چاہ لیا، اللہ پاک نے مینوں سزا دیتی ہے، میرا چہرہ کھوتے ورگا کر چھڈا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، 7 فٹ کا فاصلہ کر لو، 6 فٹ کا کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر چاہتے ہو نا چہرے سیدھے کے بجائے پٹھے ہو جاون، اگوں کے بجائے پیچھے پھر جاون، تے پھر صفا میرے بھائی جی میں دل کرتا نہیں کیتی رکھو۔ اگر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا پھر حدیثوں بھی سامنے رکھو، وہ بھی محدث تھا، اتنا بڑا عالم ہوتے، ایک حدیث کو صرف حقیقت سمجھا انہیں کہ اللہ پاک نے چہرہ بدل دیتا ہے، دھاڑی انسان کا ہے، چہرہ کھوتے بدل ہے۔ لہذا جڑے چونکہ چناکے کر کے کمنا جے کچھ نہیں ہوتا جی، جویں کھڑو جو نماز ہی ہو جاسی کچھ نہیں ہوتا، انہاں واسطے لمحہ ٹھیک رہیا ہے۔ حدیث پر سماعت فرماؤ، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیموا صفوفکم تراسو، صفا سیدھیاں کر لو، تراسو تراسو، فرمایا وچ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ چھڈو، تراسو ایویں بن جاؤ جویں کہ دیوار ہوندی ہے، دیوار کی طرح بن جاؤ، تراسو بخاری میں موجود لفظ نے اور مسلم میں بھی موجود ہے، تراسو فرمایا جی تو دیوار ہوئی ہے نا، شیشہ پگھاری دیوار بنی ہوئی
نال کندھا ملا کے پڑھو. یہ حدیث آخری کہیے دیکھو اج سانو سب پڑھتے فاصلے تے جا لی ہے. یہ حدیث محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہو, کتنی ناراضگی ہوگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں یمسح مناکبنا فی الصلاۃ. ایک ہوتا ہے محبوب کا فرمان کہ محبوب نے فرما دیتا میرے غلاموں سب سیدھیاں کرو, یہ بھی محبوب نے کام کیتا. ایک حدیث پاک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں یمسحو مناکبنا فی الصلاۃ. محبوب کندھے پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے ہیں. جو لینا بن جاتی ہیں محبوب ایک ایک غلام دے کندھے نو یمسحو مناکبنا فی الصلاۃ, ایک ایک دے کندھے نو ہاتھ لا لا کے سب سیدھی کرتے ہیں. ایک ایک کے کندھے نو ہاتھ لا لا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھیاں فرماتے سن. اور نال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے کی اختلاف نہ کرائے, لا تختلفوا, فرمایا مسئلے کی اختلاف نہ کرائے. آج میں تھوڑے ہاتھ لا کے کندھے تھوڑے سیدھے کر رہی ہوں, سب سیدھیاں کر رہی ہوں. لا تختلفوا, فرمایا اس مسئلے کی اختلاف نہ کرائے. کیوں؟ فرمایا کا رزالٹ بڑا بھڑا ہونا ہے. اگر تسی اختلاف کر لیا اس مسئلے کے اندر رزالٹ بڑا بھڑا ہونا ہے. رزالٹ کی بڑا ہونا ہے؟ فرمایا یختلفوا وجوہکم, اللہ تھوڑے چہرے بدل دے. ادھر رزالٹ بڑا بھڑا ہونا ہے. اگر لا تختلف, اختلاف نہ کرو اس مسئلے میں, اس مسئلے کو چھیڑو نہ. جڑا محبوب نے فرما دیا عمل کر لو, اگر چھیڑو گے اختلاف کرو گے رزالٹ کا نتیجہ بڑا بھڑا ہونا ہے. فرمایا پھر تھوڑے چہرے بدل جائیں, چہرے بدل جانے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیشان کہ سکیاں محبوب کنیاں سیدھیاں کرانے سن, کنیاں سیدھیاں کروانے سن. حضرت نعمان بن بشیر حدیث پاک کے راوی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یصبی صفوفنا حتی کعنا یصبی بہ القضاء. فرمایا محبوب صفا انیاں سیدھیاں کروا دے, انیاں سیدھیاں. فرمایا جی تیر سیدھا ہوتا ہے. ایتے تشبیہ کی مبالغہ دیتا گیا. فرمایا صفا نو ویکھ کے تیر سیدھا کیتا جاوے. حالانکہ تیر اودوں تیر رکھا جاتا ہے جب ہوے سیدھا. اگر تیر ٹیڑھا ہے تو تیر ہی نہیں. اگر فلانا تیر سیدھا ہے کی مطلب ہے کہ بال بڑھاوا نہیں. اتنے صحابہ فرماتے ہیں تیر نو سیدھا کیتا جاتا صفا ویکھ کے. اللہ کی گل تو یہ ہے نا کہ تیر کے ذریعے صفا سیدھیاں کیتیاں جاندیاں. صحابہ فرماتے نے صفا انیاں محبوب سیدھیاں کروا دے, انیاں سیدھیاں کروا دے ہن. ہن جڑا تیر اگر ڈنگا ہے تو انہوں صفا کے ذریعے سیدھا کیتا جاتا ہے. انہاں صفا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فرما دے ہن. اور اج اگر سب کے فاصلہ رکھا جاوے, سب سیدھی نہ کی جاوے, ایک وعید طے ہے کہ اللہ چہرہ بدل دے سی, اللہ دلوں میں اختلاف کر دے سی. ایک اور وعید محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں صفا سیدھیاں کرو, صفا ملا کے کھڑو. کیوں؟ اگر تسی صفا کے فاصلہ رکھا تو فرمایا فإن الشیطان یدخل فیما بینکم, فرمایا تواڈے وچ شیطان داخل ہو جاسی. تے شیطان کیویں گھس جاسی جویں بکری دا چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے نا. فرمایا تواڈے وچ شامل ہو جاسی, داخل ہو جاسی تے تواڈے دلاں دے وچ وس ویسے داخل کر دیسی. لہذا کندھ نال کندھا ملا کے پڑھو تاکہ شیطان بھی وچ نہ وڑ سکے. ہن اسی شیطان کو قبول کر لیا بیماری کے وہم کی وجہ سے. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے جڑا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے, جہنمی بنا دیتا ہے. اسی شیطان کو تو قبول کر لیا, 60 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ رکھ دے تے اسی بیماری کے وہم کو قبول نہیں کیتا. جڑے وہمی شے ہے, حقیقی متحقق ہی نہیں کہ جڑے بیمار میں کوئی ہوے موجود ایسا ہے ہی نہیں, ایک وہم ہے. وہم کی بنا تے اسی صفا دے وچ فاصلہ کر دیتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وچ وڑ جاسی, شیطان داخل ہو جاسی. اگر سخت کندھے نال کندھا ملا کے کھڑو گے اتنا بڑا دشمن جو قرآن بھی آخدا بھی ہے تہاڈا کھلا دشمن ہے وہ بھی وچ داخل ہو سکتا نہیں. جدوں شیطان نہیں آ سکتا تو بیماری کتوں آ سکتی.
کندر ملاؤ تو صحیح، شیطان محمود فرما دیتے ہیں شیطان نہیں آ سکتا. چلو میری تیری گل ہوندی کسی محدث مفکر کی گل ہوندی تو پھر اندر وچ شک شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی فکر وچ کچھ غلطی ہو جاوے. اے نہ میری فکر ہے نہ کسی محدث کی فکر ہے، محمود کا فرمان علی شان ہے. محمود کا فرمان ہے کہ اگر کندھے نال کندھا ملاؤ گے تو شیطان بھی تھوڑے وچ داخل ہو سکتا نہیں ہے. یہ بڑی سخت وعید ہے. محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اقیموا الصفوف حاذوا بین المناقب سدوا الخلل لینوا بأیدی اخوانکم لا تذروا فرجات الشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. فرمایا صفا سیدھیاں کرو، خلل بند کرو. خلل وچ نہیں ہونا چاہیے کندھیاں نوں نرم کرنا، آکڑ تے نہیں